السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو بات کاروبار کی. میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا حسیب. ناظرین، مارکیٹ کی بات کریں گے آج کے دن جو کہ سیکنڈ ڈے ہے. آج مارکیٹ نے ایک فینومینل پرفارمنس کی ہے. 690 ابو پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے. 81,500 ابو کلوزر ہوا ہے، یعنی کہ 81,800 اینڈ دیر اباؤٹ مارکیٹ کا کلوزر رہا. ساتھ ساتھ اتنی پازیٹیو چیزیں جس کا امپیکٹ خاص کر آئی ایم ایف کے پروگرام کا فلفل ہونا، ٹرانچ کا ڈسبرس ہونا، اور اوور آل جو اکانومک نیوز ہیں جو اس ویک کے آغاز سے مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کو پل اپ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اوور آل بات کریں کہ وہ انویسٹرز جو کافی عرصے سے ویٹ کر رہے تھے کہ ان کو کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کے بینیفٹس ملیں، تو وہ اب پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہوئے مارکیٹ کے اندر ایویڈنٹلی نظر آ رہے ہیں. آج کے دن اگر ہم مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو وہ اسکرپٹس جو کافی عرصے سے تھوڑا سا ایک ہم کہہ سکتے تھے کہ لو ویلیویشن میں تھے، آج وہ بھی تھوڑا سا اب چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ڈویڈنڈ ییلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اچھے جو آؤٹ کمس ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. فارنرز کی پارٹیسپیشن ہے ان دا مارکیٹ. اور اوور آل اگر میوچل کے حوالے سے بات کریں یا فنڈس کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر جب پالیسی ریٹ میں فلیکسیبلٹی آئے گی تو وہاں سے فکس انکم سے پیسہ نکل کے تمام جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف ہی آئے گا. کیونکہ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں اور تھوڑا سا اگر ہم کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک ڈاؤن ہم کہہ سکتے ہیں یا ایک تھوڑا سا ایک لو ایکٹیویٹی وٹنس کی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا مارکیٹ. اور سب سے زیادہ ایک سیفلی یا پھر ہم تھوڑا سا ریٹرن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ریٹرنس دیکھے گئے ہیں وہ مارکیٹ کے دیکھے گئے ہیں. اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اکانومک گروتھ کے حوالے سے بات کریں گے. اکانومک گروتھ ڈیولپمنٹ کیسے ممکن ہو سکتی ہے، خاص کر اگر انوویشن فیوچر اپروچ کی بات کریں تو کیسے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو، ہمارے ینگسٹرز بھی آگے بڑھیں، ہمارا جو ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ ہو سکے، اور وہ ہمارے جو ایک پاپولیشن ہے جو ہمارے لیے ایک بوجھ بن رہا ہے اس کو ہم اپنی ایک کیپیبلٹی میں یا اپنی ایک ایبلٹی میں تبدیل کر دیں. تو آج ہم اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے. ایس آئی ایف سی کے اوپر بات کریں گے. ایس آئی ایف سی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جب اس کا انعقاد ہوا، جب اس کو بنایا گیا اس ایپیکس باڈی کو، تو اس وقت یہ آپشنز تھے کہ اب انویسٹمنٹ کو لانی ہے اور انویسٹمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ملک میں آنی چاہیے. تو اس کے لیے کیا کیا میجرز لیے جائیں گے، کیسے کیسے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے. آپ نے یاد ہوگا آپ کو لاسٹ ایئر بھی جو چیف آف دی آرمی اسٹاف جو کراچی کے بزنس کمیونٹی سے ملے، آج بھی اگر ہم بات کریں تو یہ سیکنڈ میٹنگ جو ہے وہ اس ویک کے اندر دیکھی گئی، لاسٹ ویک ابھی 2 دن پہلے. اور یہ ایک بڑی اچھی خوشائن بات ہے کہ تھرو ایس آئی ایف سی ان دا باسکٹ آف ایس آئی ایف سی دیر آر لاٹ آف تھنگس وچ آر ایڈڈ ناؤ. کہ اگر ہم بات کریں اوور آل بزنس پوائنٹ آف ویو سے، لوکل کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، یا پھر اب جو ایک پاور ٹیرفس کے حوالے سے ایشوز تھے. چلے ایشوز کے حوالے سے ہی بات کریں گے، پھر پروگرام کے اندر کافی طویل ڈسکشن ہوگی. لیکن اب تک کی جو سچویشن ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لاسٹ ایئر جو حالات سنبھالنے کی کوشش کی گئی اور اس کا جو ایک آؤٹ کم ہے وہ ہم نے اب دیکھا، تو اس ایئر وہ کوشش ڈبل کر دی گئی. تو اس کے آؤٹ کم یقیناً اس فسکل ایئر کے اینڈ میں پتہ چلیں گے. سو وی ہیو ہیئر ویری ایکسکلوسیو پینل جن کو ہم خوش آمدید کہیں گے اور آج کے ان موضوعات پر ڈسکس کریں گے. وی ہیو ہیئر ڈاکٹر جاسم انور صاحب، آپ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں، انالسٹ بھی ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. اینڈ وی ہیو ہیئر محمد خورشید برلا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ ہیں چیئرمین پاکستان ایسوسی ایشن آف ایگزیبیشن انڈسٹری، ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم. اینڈ مہتاب حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ انالسٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. سو میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گی. ڈاکٹر جاسم، آپ بتائیے سب سے پہلے، ایک تو بڑی ایک انٹروڈکٹیو ایک آپ نے دیکھا کہ اوور آل ساری ہی چیزیں کور ہوئی، لیکن سب سے زیادہ انوویشن کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ایئر کمپیٹیٹیولی اس ایئر سے کتنا زیادہ، اب ہم کہیں گے یہ ایئر کتنا بہتر ہوگا، اور دوسرا کہ ہمارے پاس جو کوششیں کی گئیں یا جس پوائنٹس کو، جن ٹپس کو ٹچ کیا گیا اس سے پہلے نہیں کیا گیا، کیسے دیکھتے ہیں تمام چیزوں کو؟ جی پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ کا جو پوائنٹ یا جو آپ ڈسکشن ہم یہاں کرنا چاہ رہے ہیں وہ دوز ایریاز پہ جو انوویشنس کو یا ان ایریاز کو جو ہم نے پہلے زیادہ ایکسپلور نہیں کیا. دیکھیں نمبر 1 اس میں آئی ٹی سیکٹر. آپ نے آئی ٹی سیکٹر میں ایک فینومینل گروتھ دیکھی، اسٹاک میں بھی، امپورٹ میں بھی، ایکسپورٹ میں بھی، ہمارے فارن ریزروز میں ان کا کتنا کنٹریبیوشن تھا، پلس ڈیجیٹل اکانومی میں ہم نے ان کو کیسے گورننس امپروو کرنے کے لیے لایا. تو اس میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے کہ اٹس پلینگ اٹ رول. دیکھیں کرنٹ گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں اٹ از مور انوویٹیو اینڈ انٹرپرینورشپ اورینٹیڈ ہیں، اور یونیورسٹیز کی انگیجمنٹ ساتھ ساتھ انڈسٹریز کے وہ کر رہی ہے. اس کے لیے ویریس فورمز کریٹ کیے گئے جو پہلے ہم نے نہیں دیکھے، جیسے کنسلٹیٹیو فورمز پلاننگ کمیشن میں، ہیلتھ منسٹریز میں، اکنامکس میں، آئی ٹی میں، دے آر ناؤ فنکشنل.
اس کے علاوہ جو آپ کی اسٹارٹ اپ بہت سارے بزنسز کو اسپیشل مرات اور اسپیشل فنڈز دیے گئے جو ایس ایم ایز ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں, اور ان کو آگے آنے سالوں کے لیے کچھ رقم کو مختص کیا گیا, یونیورسٹی لیولز پہ بھی کیا گیا, یونیورسٹیز پہ بھی اور ایون بزنسز لیول پہ بھی, دونوں لیول پہ, تاکہ بچے انوویشن کے ساتھ آگے بڑھیں. ویری سمپلی واٹ اینڈ سے کہ دیکھیں گلوبلی وہ ٹیکنالوجیز جو آلریڈی آٹومیشن کی طرف چلی گئی ہیں, ایڈوانسمنٹ کی طرف چلی گئی ہیں, ایک سرٹن اسٹینڈرڈز انہوں نے مختلف پروڈکٹیو سیکٹر میں بنا لیے ہیں, انڈسٹریلائزیشن میں بنا لیے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو ان میں نہ صرف پڑھانا ہوگا بلکہ ان کو ٹرینڈ کر کے ان کو انٹرپرینورشپ کی طرف لانا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا انڈیا میں سرٹن ریفارمز ہوئے تھے جس میں وہ بچوں کو انٹرپرینورشپ کی طرف لائے, اور انہوں نے ایسی ایسی چیزیں کیں اور پھر اس میں اسٹیٹس نے ان کو سپورٹ بھی کیا. سیم بڑی لانگ ڈبیٹ ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب یہاں پر. کیا وہ سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں جو آبسلیٹ ہو چکے ہیں دنیا بھر میں, جو نہیں ذکر کیے جاتے؟ تو پھر یہ تو ایک بڑی لانگ ڈبیٹ ہو جائے گی. دیکھیں یو رائٹ, دیکھیں اس طرح کی ڈیولپمنٹ جرنی میں نا پیرالل اپروچ ہم لیتے ہیں. وائل آن ون اینڈ جو آپ کی ڈائریکشن ہے وہ ہے کریکولم ریفارمس کی طرف, لیکن کریکولم ریفارمس کا جو پروسیس ہے وہ تو انیشیٹ کر دیا گیا پی ایم ڈی سی میں, انجینئرنگ کونسل کے ساتھ, باقی یونیورسٹی کے ساتھ, انوویشن کی طرف ہمارے احسن اقبال صاحب منسٹر صاحب نے سینٹر آف ایکسیلنس تقریباً موسٹ آف دی یونیورسٹیز میں انہوں نے کیا, راستہ گرانٹ دی انوویشن کے لیے جو اس سے پہلے نہیں تھی. اس طرح کی چیزیں بڑی پی ایچ ڈی پی کا اچھا خاصا پورشن آر این ڈی کی طرف انہوں نے پش کیا. اب یہ دیکھیں یہ تو ایک ڈائریکشن ہے کہ جو ہم مڈ سیگمنٹ کو جو آلریڈی مارکیٹ میں آ چکے ہیں بچے, یہ جو اس وقت کیریئر کے سٹارٹ میں, اب اس کے ساتھ جو اب آنے والے بچے ہیں ان کو انگیج کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس میں کریکولم ریفارمز پلس اسکول کے اندر جو ڈیولپمنٹ انوویشنز ہیں وہ اس کو ہم کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ. اس میں یو این ایجنسیز نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ارلی چائلڈہڈ سینٹر ڈیولپ کرنے شروع کر دیے ہیں, پہلے نہیں تھے. ابھی بچوں کو شروع سے ہی ان کی مائنڈ کو تھنکنگ لیول پہ لانا, انوویشن کی طرف لے کے جانا, کریٹیکل تھنکر بنانا, ناٹ اونلی ایک بک پڑھانا, یہ ایک وہ ہیں. پھر اسی طرح وہ لوگ جو آلریڈی اس وقت انڈسٹریز میں آ چکے ہیں, جو بزنس کر رہے ہیں, اب انہیں بھی مراد دینی ہے, تو ان کو ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن کی طرف کولیگز بیٹھے ہیں, دے ول ایکسپلین مور کہ کیسے گورنمنٹ جو ہے انہیں سپورٹ کری ہے. ایمبیسیز کو انگیج کر دیا, ایمبیسیڈرز کو ہم نے انگیج کیا تاکہ وہ جتنے بھی بزنسز ہیں ان کو فورن جو انوائرمنٹ ہے اس کے ایکسیس دیں اور بزنسز کو اٹریکٹ کرنے میں پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج کو پروجیکٹ کریں. تو ایک ملٹیپل اسٹریٹجی ہے جو اوور آل جس کے آپ رزلٹ دیکھ رہی ہیں, اور نیچرلی اٹس اے لانگ جرنی, لیکن اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ سم ویئر. لیکن اب وہ رائٹ ٹائم ہے, اس کی پیس بنا دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ وی سی ویری گڈ فیوچر فار جنریشنز ٹو کم. چلیں اس میں بہت سارے سوالات ہیں, میں مزید بھی ڈسکشن کروں گی, لیکن میں برلا صاحب سے پوچھتے چلوں. سر یہ بتائیے کہ ایک طرف ہمارے پاس اکانومک ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو ہیں, دوسرا ہمارے پاس اب روڈ میپ ہے, اب ایک ہم کہہ سکتے ہیں مضبوط گورنمنٹ ہے. پہلے پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں تھی, پہلے ہمیں انٹرم سیٹ اپ ملا, اس سے پہلے ہمارے پاس ایک کولیشن گورنمنٹ, اس ٹائپ کے ہمارے پاس وہ تھے, اور ایک فیصلے طریقے سے نہیں ہوتے تھے. اب بڑا ایک سکون آ گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی اکانومک اسٹیبلٹی آتی ہے. کیسے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو, اور خاص کر جب ہم آئی ایم ایف کے حوالے سے کنڈیشنالٹیز بھی فلفل ہوئیں اور تھوڑا سا ایک انڈسٹریل فلیکسیبلٹی آئی, تو ان کے بعد اب آنے والے دنوں میں کیا ٹریگر ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ تاشا, تھینک یو ویری مچ, آپ نے آج ہمیں یاد کیا. چلیں ایک مرحلہ تو ختم ہوا جو کافی عرصے سے یہی پینڈنگ چل رہا تھا جی کہ ورلڈ بینک کے ساتھ کیا ہوگا. کہ ظاہر ہے اس چیز کو ہم کوئی اچھا تو نہیں سمجھتے کہ ہم ابھی تک ورلڈ بینک کے تحت ہی ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی اس کا ہونا ہمارے لیے ایک ضرورت تھی اور یہ ہو گیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ سال 2 سال 3 سال جو ہیں ہمارے اس لحاظ سے تو بہتر چلیں گے, کیونکہ جب تک ہمارا آئی ایم ایف کی طرف سے انڈورسمنٹ نہیں آتی تو ہماری جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ ان کی طرف سے بھی ہمیں اس طرح کی سپورٹ نہیں ملتی. ایک چیپٹر ڈائریکشن ٹھیک ہو گئی. اچھا لیکن سارا کچھ بہت اچھا جا رہا ہے, انٹرنیشنل انڈیکیٹرز بڑے پازیٹیو ہیں, لیکن ابھی ٹکل ڈاؤن افیکٹ نیچے آنا شروع نہیں ہوا. خاص طور پہ اگر میں انڈسٹری کی بات کروں تو انڈسٹری ابھی بھی اسی طرح سٹک ہے, وہ موو نہیں کر رہی. اور میجر ریزن میں سمجھتا ہوں کہ جی الیکٹریسٹی ہے. جب تک ہم الیکٹریسٹی کو ہم کنٹرول کر کے کوئی ریزنیبل ٹیرف پہ نہیں لے آئیں گے, ہماری پروڈکٹ کمپٹیٹیو ہو ہی نہیں سکتی. نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میرا شعبہ یہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے انویسٹمنٹس کے لیے باہر جاتا ہوں, اپنے سارے ایونٹس وغیرہ کرتا ہوں. ہمیں ہماری باسکٹ بہت چھوٹی ہے, ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آتے کہ ہمیں کیا چیز آفر کریں.
اور جیسے ہی اگر ہم وہاں کوئی ایونٹ ہماری باسکٹ مطلب ایز این ایکسپورٹ باسکٹ ایز اے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے لیے کہ ہم کہاں کہاں لے کے آئیں. اب میں خود اس وقت ایک پروجیکٹ پہ کام بھی کر رہا ہوں سعودیہ کے اندر، ہم جا بھی رہے ہیں. کامرس، منسٹری آف کامرس اینڈ فارن افیئرز از سپورٹنگ آن دس پروجیکٹ ایز ویل. تو اس میں ہم نے پروڈکٹ کے بجائے ہم سروسز سیکٹر کی طرف چلے گئے ہیں. ہم نے ٹورزم کو پکڑ لیا ہے اور ٹورزم میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ لیکن ابھی تک ٹورزم میں بھی اس وقت جو مسائل ہیں وہ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے ہیں. اب صوبے اس طرح پرفارم نہیں کر رہے، لیکن فیڈرل کی جو ہے ضرورت ہے. میری ابھی کل بھی جنرل حسن سے ملاقات ہوئی اسی حوالے سے کہ وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ جدہ چلیں گے. تو بہت کچھ آفر کرنے کو ہے کہ ہم پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئیں. ہمیں اس وقت اگر ضرورت ہے تو وہ فارن انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں کہ جہاں سے کسی طریقے سے بھی ہمیں کوئی جوائنٹ وینچرز کا موقع ملتا ہے وہ لے کے آئیں تاکہ ان کو یہاں لے کے آئیں، ان کی سروسز کو کریں. اس دفعہ ہم نے اور جو جدہ میں ایڈ آن کیا ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر اسپیشلائزڈ ہم نے ایجوکیشن سمٹ جو ہے وہ کی ہے تاکہ یہاں سے ہمارے ساتھ کو بڑی یونیورسٹیز بھی جا رہی ہیں تاکہ ان کی ہم نے B2B میٹنگز رکھی ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے. پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بھی ہم پاکستان میں لے کے آئیں. جیسے دنیا بھر میں کئی ایسے ممالک موجود ہیں جو اپنی فارن ایکسچینج کے لیے فارن اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں اور ان سے فارن ایکسچینج آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طریقے سے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ IT ایسا ہمارا ایک موجود ہے لیکن ابھی تک ہم اپ ٹو دا مارک نہیں ہوئے. ہم کوالٹی میں بہت بہتر ہے. اچھی تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایکسپورٹ بڑھا لی ہم نے، 40% ایکسپورٹ کا اضافہ ہو گیا، 100% لاسٹ ٹائم. بڑا ایک اچھا تو چینج اوور آ رہا ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم اپنے نیبرہڈ سے کمپیئر کر سکتے ہیں تو یہ ٹیکس نہیں، نیبرہڈ سے میں کمپیئر نہیں کر رہا. میں نیبرہڈ سے کمپیئر اس لیے نہیں کر رہا کہ میں سارک ریجن میں نے بہت کام کیا تو آئی نو دا گراؤنڈ ریالٹیز. لیکن یہ ہے کہ ہم کوالٹی میں ان سے بہت بہتر ہیں. یہ مائنڈ اٹ، وہ ہم سے صرف کوانٹٹی میں زیادہ ہیں. میرے کتنے ایسے کولیگس ہیں جو US میں IT کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. ان کی ڈیمانڈ ایسی ہے کہ جی وہ پاکستانی ہماری IT کمپنیز کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیں مارکیٹنگ کی ضرورت ہے، ہمیں پرسیپشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم پرسیپشن کی طرف نہیں جا رہے. ابھی جو ہمارا انشاءاللہ نومبر میں پورا ایک جو سمٹ ہم لے کے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی پرسیپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب ہم وہاں جا کے پریزنٹ کرتے ہیں اپنے، اس میں ہم نے منرلز کو، مائننگ کو، ٹورزم کو، سول ایویشن، یہ سارے سیکٹرز ہیں میرے ساتھ جن کے اوپر ہم نے وہاں پر پورے دن کی 2 دن کی کانفرنس رکھی ہے. B2B میٹنگز ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ پاکستان کی پرسیپشن کو ٹھیک کیا جائے تاکہ ایک انوائرمنٹ کیا جائے. جب ہم باہر کوئی انویسٹمنٹ کے حوالے سے کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، یہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے ہماری ساری جتنی محنت کی ہوتی ہے وہ وہیں رک جاتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ہمیں اپنا پرسیپشن بلڈ اپ کرنا ہوگا. مہتاب صاحب یہ بتائیے کہ پرسیپشن بلڈ اپ کرنے کے لیے اب ہمیں کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے؟ خاص کر اگر ہم بات کریں، ہم نے اپنی کرنسی ویلیویشن پہ کام کر لیا، SIFC بنایا تاکہ انویسٹمنٹ کو سیکیور کیا جائے، ان کو کانفیڈنس دیا جائے اور ان کا ٹرسٹ حاصل کیا جائے. اس طریقے سے اپنے طور پہ ہم نے اپنا ہوم ورک کیا. کیا مسنگ ہے اب؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں، بنیادی طور پہ جو میرے کولیگز نے اور سینئرز نے بات کی ہے، میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ فنڈامنٹلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ جب تک بنیادی اکنامک فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک ہم یہ جو انویسٹمنٹ کی کوشش ہے اور اس سے پہلے پھر پرسیپشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، شاید ہم وہ اس طرح سے اچیو نہ کر سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج ہی کل نیشنل اکاؤنٹس کی ایک میٹنگ ہوئی. اس نیشنل اکاؤنٹس کی میٹنگ میں جو پچھلے سال کی گروتھ کے نمبرز ہیں ان کو ریوائز کیا گیا جی. اور وہ ریوائز ہو کے پہ جو پروویژنل نمبر تھا وہ تھا 2.38% جی. وہ اب تھوڑا سا بڑا ہے اور 2.5 کو اس نے ٹچ کر لیا ہے. تو ہماری جو GDP گروتھ ہے، بیسیکلی یہ GDP گروتھ جو ہے یہ بنیادی ایک انڈیکیٹر ہے جو کسی ملک کی، آپ نے اگر اس کی شرح نمو جس حساب سے ترقی کر رہی ہے وہ دیکھنی ہو تو GDP گروتھ کا ایک انڈیکیٹر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن اور وہ جو گروتھ تھوڑی سی امپروو ہوئی ہے اس کے اندر میجر جو کنٹریبیوشن تھی وہ ایگریکلچر سیکٹر کی تھی. ابھی جو برلا صاحب بات کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگلے سال کا جو ہمارا یہ جو موجودہ سال ہے، ہم IMF کے پروگرام کے اندر جا چکے ہیں.
3.5% کا ٹارگٹ ہے ہمارا, اور یہ جو 3.5% کا ٹارگٹ ہے, چونکہ ایگریکلچر پہلے ہی ایک ہائر بیس کے اوپر ہے, تو پاکستان کو اس مالی سال کے دوران اپنی مینوفیکچرنگ سیکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ سروسز سیکٹر پہ توجہ دینی ہوگی اگر ہم اپنے اس سال کا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بنیادی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پری ریکویزٹ کی بات کر رہی ہیں, تو یہ پری ریکویزٹ ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ انفلیشن کا نمبر آیا ہے آج. انفلیشن جو ہے نا, انفلیشن جو ہے وہ نیچے آئی ہے بنیادی طور پہ, لیکن ابھی لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لوگوں کو بھی کچھ محسوس ہوا ہے, یا شے خورد و نوش میں کمی آئی ہے بہت ساری چیزوں میں. بنیادی وہ الگ بات ہے کہ لوگ اگر کرٹکس ہی پسند کریں. نہیں, وہ میں بنیادی وجہ بتاتا ہوں اس کی کیا ہے. بنیادی طور پر چونکہ ہم ہائر انفلیشنری ٹرانزیشن سے لوور انفلیشن کی طرف آ رہے ہیں, تو بنیادی طور پر ہائر بیس کی وجہ سے عام آدمی کو یہ نہیں محسوس ہو رہا کہ اس کو بہت زیادہ, لیکن ایک چیز محسوس ہوئی ہے اس کو, دو چیزیں بلکہ میں کہوں گا. ایک تو پیٹرولیم کی پرائسز میں آپ یہ دیکھیں کہ 5ویں دفعہ جو ہے وہ کمی ہوئی, تو اس کی وجہ سے ایک ایفیکٹ جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی میں. دوسرا فوڈ کی پرائسز بھی کم ہوئی ہیں, لیکن ابھی اس کو مزید کنسولیڈیٹ کرنا ہے, اور یہ انفلیشن کم ہونا ایک انڈیکیٹر ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا پالیسی ریٹ کم کیا ہے, لیکن اب جو انفلیشن کے موجودہ نمبر ہیں جو کہ 7% سے بھی نیچے چلی گئی ہے, اب زیادہ ضرورت ہے کہ جو نیکسٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہو, اس میں ابھی 17.5% پہ ہم کھڑے ہیں, یہ پالیسی ریٹ کو مزید نیچے لایا جائے تاکہ پاکستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو. ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی تو پرسیپشن بھی ٹھیک کرنے میں مدد ملے گی. ڈاکٹر جاسم صاحب, ایک فارمولا ہوتا ہے, انٹرنیشنل فارمولا, انفلیشن بڑھ رہی ہے, پالیسی ریٹ بڑھا دیں, پالیسی ریٹ سے اس کو کنٹرول کیا جائے, ڈیمانڈ کم ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ کو تھوڑا سا ڈیمانڈ رک جائے گی اور سب کچھ مینیج ہو جائے گا. بٹ فار دی ڈاکیومنٹڈ اکانومی, یہ انڈاکیومنٹڈ تھوڑا سا کیش والی اکانومی ہے, اس کے اوپر یہ فارمولا پٹ کیا گیا, لیکن کیا ہوا کہ انفلیشن تو کم ہو گئی, سنگل ڈیجٹ میں آ گئی, بٹ ایکٹیویٹیز بہت سلو ڈاؤن ہو گئی ہیں. اس سلو ڈاؤن ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا فاسٹ ٹریک پہ لانے کے لیے کیا لگتا ہے کون سا ٹریگر اب استعمال ہوگا, کون سا ٹول استعمال ہوگا؟ جی, میں تھوڑا سا 3 اینگلز کو ٹچ کرنا چاہوں گا. ایک تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ, آپ نے کہا کہ یہ انفلیشن کا یا ریٹ کا ایفیکٹ پبلکلی کیسے ڈیلیور ہوگا. اس سے پہلے میں 1 منٹ لینا چاہوں گا, جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے پرسیپشن کی ایک بات کی. دیکھیں, فارن انویسٹمنٹس اینڈ پرسیپشن کو ہم 2 پہلے ڈفرینٹ اینگل میں دیکھتے ہیں. فارن انویسٹمنٹ کوئی بھی کمپنی انٹرنیشنل اس ملک میں اس وقت انویسٹ کرتی ہے, نمبر 1, جب اس کو اکانومی آف دا اسکیل نظر آتا ہے. So we can sell that it's a big country and a lot of needs. بہت ساری میڈیکل کمپنیز پاکستان میں انویسٹ کرتی ہیں بیکاز انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, بیماریاں بھی زیادہ ہیں, آبادی بھی زیادہ ہیں, پاپولیشن گروتھ ریٹ بھی زیادہ ہے, بہت ساری چیزیں. اچھا, یہ تو آپ کی ڈیمانڈ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایز آف بزنس بھی بڑا میٹر کرتا ہے انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے. اور پھر اس کے بعد اس کی جو کوالٹی ایشورنس ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتی ہے کہ جو کرنٹ ریگولیشنز ہیں, ایز آف بزنس ہے, یا اگر بینکنگ کی کوئی سپورٹ ریکوائرڈ ہے تو وہ کنٹری میں ہے کہ نہیں. وہ پالیسیز پچھلے کچھ ماہ 1 سال سے ان پلیس آ گئی ہیں, لیکن نیچرلی اس کی ٹرانزیشن جب ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ جب آتی ہے, فار ایگزامپل آئی گیو یو ویری سمپل ایگزامپل, ہیومن بلڈ پاکستان کا از کنسیڈرڈ ایز اے پلیٹینم بلڈ ان دا ورلڈ. اور ایک وائی بیکاز اٹس ایکسپوز ٹو سو مینی انفیکشنس, بہت سارے انفیکشن, اس میں اینٹی باڈیز بہت زیادہ ہیں, پاورفل بلڈ ہے. اب اس کے اندر $140 بلین کی انڈسٹری امریکہ میں آپریٹ ہو رہی ہے پلازما کی, پلازما پروڈکٹ بنا رہی ہے, وہ ان کو ملتا نہیں ہے پلازما. پاکستان میں وی آر ناٹ یوزنگ اٹ. Very big avenue of industry that we can manufacture plasma products. اب بہت سارا بلڈ ضائع ہو جاتا ہے نا, RBCs یا خون چاہیے, لال خلیے چاہیے, تو باقی ضائع ہونے کا چانس ہوتا ہے, وہ یوز کرنا. یہ ایک چھوٹی ایگزامپل ہے. سیکنڈ ہوتا ہے کہ آپ کی پرسیپشن, کوالٹی کیسے بلڈ کرنی ہے نا آپ نے. دیکھیں, کوالٹی بلڈ کرنے کے لیے ISO اسٹینڈرڈس یا بہت ساری گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرنا تھرو گورنمنٹ سپورٹ اینڈ ٹریننگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ, وہ بہت ہی کروشل ہے اس اسٹیج. اس سے پہلے بہت کم کام ہوا, میرے کولیگس کریکٹ کر سکتے ہیں.
جب آپ کی کوالٹی ریگولیشنز ہوتی ہیں, اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ پاکستان میں بناتے ہیں اینڈ دین یو انٹرنیشنلی ایکسپو میں لے کے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی دس از یورپین اسٹینڈرڈ ISO سرٹیفائڈ, CE سرٹیفائڈ, اینڈ دس از اکارڈنگ ٹو دی CGMP یا WHO یا فلاں اسٹینڈرڈ پہ ہے, تو اس کی نیچرلی جو ہے نا اس کی ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے. یہ وہ ویک اینگل تھا جس کو کرنٹ پالیسیز نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ہاؤ ہم گریجولی انڈسٹریز کو ٹریننگ پہ لے کے آئیں, ان کے مینوفیکچررز کو لے کے آئیں, ان کو پڑھائیں, ساتھ سپورٹ بھی دیں. دس از کالڈ لانگ ٹرم پلاننگ, جو کہ ہم ایک کہتے ہیں نا پہلے لیک کرتے تھے وہاں پر. یس, اب اس کا دیکھیں کوئی بھی سرٹیفکیشن پروسیس جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے اوور دی منٹ نہیں ہو سکتا. اٹ مائٹ ٹیک 2 months, 4 months, 6 months, 1 year, لیکن بائی دا ٹائم اصل کوشچن یہ ہے کہ کیا اس طرف کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, کیا پالیسیز ہیں کہ نہیں اس کی. یس, کام تو ہو رہا ہے, اب بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ہم نے کیسے اپنی ایکسیپٹنس بڑھانی ہے. اب یہ 2 فیکٹرز تھے جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اپنے کولیگس کے ساتھ. تیسرا فیکٹر آپ کا تھا کہ ہاؤ یہ جو پالیسی ریٹ ہوتا ہے یا اس کی پبلک جو لیول پہ ٹرانزیشن ہوتی ہے نا وہ کیسے بینیفٹ لیتے ہیں. وائل فیول پرائسز کا اسٹیبل ہونا یا کم ہونا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ نا پرچیز پاور بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پرچیزنگ پاور بہت کم ہو گئی ہے. یس, دیکھیں ہماری پروڈکٹ یا اگر ہم اپنا آٹا, دال یا بجلی یا باقی یوٹیلیٹیز کے بل انٹرنیشنلی اگر ہم کمپیئر کریں, اپنے ریجن بھی کمپیئر کریں, بہت زیادہ ہے. نہیں, ہم کچھ چیزوں میں کم ہیں, ہم کچھ چیزوں میں کم ہے. ایکچولی ہمارا ٹیکس کلچر نہیں ہے نا, ہم ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے, اور جب ٹیکس دینا شروع کرتے ہیں تو بولتے ہیں تو سب سے زیادہ ہے. ایگزیکٹلی, دس از مائی پوائنٹ. اب یہ کویشن بیلنس کرنی پڑتی ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزوں کی پروڈکٹ کی ویلیو انڈیا سے کم ہوگی, بہت ساری اور جگہوں سے کم ہوگی, لیکن وہ ہمیں مہنگی لگ رہی ہوتی ہے. وائی؟ بیکاز ہماری پرچیزنگ پاور یا انکم ریسورسز نہیں ہوتے. اب اس کو سرکولر اکانومی میں پیسے کو پھیلانا ہے نا. اب سرکولر اکانومی میں یا ہم نے امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے نا. اب امپلائمنٹ کریشن کیسے آپ کریٹ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کون سا ایسا ٹول ہوگا جو جلدی یوز ہوگا؟ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اب پالیسی ریٹ کے حوالے سے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس بار جو پالیسی اناؤنسمنٹ ہوگی کیا اس میں ایک اچھا بینک کا انفلیشن ریٹ کو کم کرنا پڑے گا, اس سے کچھ بینیفٹ ڈیفینیٹلی آئے گا. بہت سارے ایسے ملک بھی ہیں جہاں پہ ایون 1 to 2% ریٹ ہے, تو وہ پیسہ نیچرلی یا وہ بزنسز میں لوگ پٹ کر لیتے ہیں اور آپ اکانومی کو ساتھ ساتھ ڈاکیومنٹ کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے FBR نے اپنے ریفارمز کرنے شروع کر دیے ہیں آہستہ آہستہ. بالکل, اب وہ پیسہ کہیں نہ کہیں سے اگر وہ لوگ گھروں میں بھی رکھنا چھوڑ دیں گے تو کہیں اس کو وہ ہماری نا ڈاکیومنٹیشن میں آتا ہے. جب ڈاکیومنٹیشن میں آتا ہے تو اس کی انویسٹمنٹ لیجیٹیمیٹ طریقے سے ہونا شروع ہوتی ہے, اینڈ دین اوبیسلی اس کی گروتھ کا فرق پھر لوسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے. سلولی گریجولی یہ آٹومیٹکلی یہ تمام جو ہے ڈاکیومنٹیشن کا پروسیس پورا ہو جائے گا. آپ نے صحیح کہا. یہاں پہ ایک بات واضح کرنا ضروری ہے کہ FBR کے پوائنٹ آف ویو کا جب ذکر ہی ہو رہا ہے تو ٹیکس ڈیڈ لائن بڑھا دی گئی ہے 15 دن, اور اب یقیناً 14 یا 15 اکتوبر جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہوگی. اور اب جس نے اپنے گوشوارے جمع نہیں کروائے ہیں یا فائلر نہیں بنے ہیں ان کے پاس مزید 15 دن موجود ہیں. اور ایک اور بات فارماسیوٹیکل کے حوالے سے, FDA کے جو ایک نیوز تھی, ہم نے FDA کے اپروولز کے حوالے سے بتایا تھا کہ پاکستان کی کوئی کمپنی یا کوئی فارماسیوٹیکل یا کوئی ڈرگ ریلیٹڈ کمپنی FDA اپروو نہیں تھی, لیکن ابھی حال ہی میں ایک جو ہماری پروڈکٹ ہے وہ FDA اپروو ہوئی ہے. فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری پاکستان میں FDA اپروول کا سلسلہ شروع ہوا ہے. سو میں برلاس صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ڈاکٹر جاسم صاحب نے کافی ایلیبوریٹڈ طریقے سے بتایا. اب ہمارے پاس جو کہ ٹارگیٹس ہیں, ہمیں اپنے بزنسز بڑھانے ہیں, اور جیسے مہتاب صاحب نے بولا کہ ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ سروسز سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہے, تو کیا ہم, جیسے آپ نے ٹورزم کے حوالے سے بات کی, تو کیا سروسز سیکٹرز میں ہمارے پاس ٹورزم اور اس کے علاوہ اور کون سے آپشنز ہیں؟ IT اٹس ون آف دی مین آپشن, اور کیا چیزیں ہیں جو سروسز کو زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہیں؟ میں بات کو جس میں مین پاور ہماری یوز ہو جائے. جی, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. میں تو ایکچولی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ابھی جیسے اس سے پہلے بھی میں ایک ایونٹ پہ تھا, اس پہ ہم نے ہیومن ریسورسز پہ بہت کام کیا, ہیومن ریسورسز ایکسپورٹ پہ کام کیا, اور بہت اچھے ہمیں اس کے پازیٹیو نتائج ملے ہیں. بالکل میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات سے بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک تو لانگ ٹرم اور ایک شارٹ ٹرم ایکشنز لینے کی ضرورت ہے. ہم ہمیشہ مطلب بات کو بکھیر دیتے ہیں. کچھ تو ہمیں امیجیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کچھ چیزیں نظر آنی شروع ہوں. جب نظر آنی شروع ہو جائیں گی تو ہماری پرسیپشن پازیٹیوٹی کی طرف چلی جائے گی. جب مجھے کانفیڈنس ملے گا نا, ہمارے حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنا کہ ہمیں شاید بتا دیا گیا ہے کہ جی حالات بس ایسے ہو جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے.
हालात آپ बेहतरी की डिफॉल्ट के तरफ है। खतरात में हैं, आप जंग के खतरात हमें में डरा हैं, दिया जाता है। होता क्या है कि जो काम करना भी चाहता है वो भी रुक जाता है कि ठहर जाएं जी, अभी हाँ, कुछ अभी हालात रुक ठीक जाते नहीं हैं, है, हाँ, तो ये- वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। अब जैसे आपने पड़ोसी मुल्क की बात की, मैं फिर उसको हवाले में इसलिए लेके आता हूँ कि लोग समझते कि पता नहीं वो कहाँ चला गया। वो कहीं भी नहीं गया, कुछ ऊपर ज़रूर गया है, लेकिन उनके मीडिया ने उनको बहुत ऊंचा पहुँचा दिया। उनका मीडिया और गवर्नमेंट एक पेज पर है, हमारा मीडिया और गवर्नमेंट एक पेज पर नहीं। गवर्नमेंट की डायरेक्शन Private कुछ media, होती है, प्राइवेट मीडिया की बात करूँ तो उससे सर क्या हमारा होता भी है। तो गवर्नमेंट मीडिया है ना, हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं ना, हम तो लेकिन एक हमें proper देखिए, अपनी हमें news गवर्नमेंट और पहुंचा रहे हैं। प्राइवेट से हट के रियलिटी पे बात करनी है। बिल्कुल। मैसेज आपने वो गवर्नमेंट पब्लिक को देना है जो Actual में हो जो रहा है। एक्चुअल में हो रहा है। वही जैसे बात है कि जी हमें बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ले, और जब तक बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, मैं अक्सर बांग्लादेश की भी मिसाल देता हूँ कि बांग्लादेश कैसे चला गया। जैसे ही आज से 20 साल पहले 25 साल पहले उन्होंने जब रिफॉर्म शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया, उनसे मशावरत की कि आपके प्रॉब्लम्स हैं क्या, हमें वो आइडेंटिफाई करें। सर दिस इज द रीजन हमने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को देखा कि वो कराची गए, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की और उनको ऑन बोर्ड लिया और उनसे उनके मसाइल पूछे कि क्या इश्यूज हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीड, अच्छी बात है, जनरल साहब ने कॉन्फिडेंस लिया। और ये कॉन्फिडेंस लास्ट टाइम भी एक ही बार आया था और आपको पता है फिर एकदम चेंज हो गई थी सारी हमारी इकोनॉमी। लेकिन नताशा मैं इसके हक में नहीं हूँ। इसके हक में इसलिए नहीं हूँ कि सर, आपकी हक में एक आपके इलेक्टेड होने या ना गवर्नमेंट होने से इतनी क्या होता है, स्ट्रांग सर? होनी चाहिए कि आपको उनकी सपोर्ट की जरूरत ना हो। सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए Exactly, मगर कि जहाँ आप जरूरत है वहाँ देखिए, तो वो आर्मी आएंगे कहाँ ना। कहाँ आपको सपोर्ट करेगी। इंटरनेशनली मैं कहीं जाता हूँ तो गवर्नमेंट वो कहती है जी मिलिट्री की आपके पास एंडोर्समेंट है। एग्जैक्टली, क्योंकि So वो this एक is not ऐसा good for हमारा the country. डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। सो दिस इज द रीजन। तो बहरहाल एनीवे हमें थोड़ा सा इकोनॉमी को डिजिटलाइज और जासिम साहब भी कुछ ऐड करना डॉक्यूमेंटेड चाह रहे करने हैं। की जरूरत होगी। जी जी। नहीं देखिए, मैंने एक आध प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि you need a strong establishment to give a positive image. The country is maintaining its defenses and everything. अब जहाँ जब मिलिट्री का रोल आता है ना, देखिए मिलिट्री ने बड़ा पॉजिटिव रोल जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में प्ले किया। उन्होंने बैरन लैंड को बड़ा अच्छा कई 20,000 एकड़ से ज़्यादा को आई थिंक कल्टिवेटेबल बना दिया। तो जहाँ मिलिट्री अदर हमारी सपोर्ट कर रही होती है, वहाँ जब वो हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर में भी आहिस्ता आहिस्ता इंगेज होना शुरू हो रही है, लाइक सपोर्टिंग दी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस, ह्यूमन रिसोर्स की अपलिफ्टिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, और चीज़ों में, तो उनको एक अपना एक बिकॉज ऑफ द बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन दे कैन डिलीवर बेटर एट दिस पॉइंट इन टाइम। may not be an ideal position for many other places, लेकिन जब तक पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन या डिलीवरी मैकेनिज्म इतना स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाता, जैसे ऑर्डर पीएम ने किया और वो बड़े स्मूथ तरीके से डिलीवर होके और उसके रिजल्ट 6 माह में हमें मिल जाएं, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और अगर 6 माह मिल जाए तो और क्या चाहिए। एग्जैक्टली। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम में इन इदारों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, इतना डिसिप्लिन और इतना अगर हम कहें ना पर्टिकुलर अप्रोच हो जाए तो फिर हमारी इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। मैं मेहताब साहब आपसे पूछूंगी, SIFC के हवाले से बात कर रहे हैं, 5 सेक्टर का जिक्र हुआ जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, मिनरल है, और ख़ास कर जो IT सेक्टर है इसकी एक अपनी पहचान है। अब हमारे पास जो एक्सपोर्ट के टारगेट्स हैं वो $50 बिलियन हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये टारगेट सेट किए हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्या मुमकिनात हैं, क्या इसमें कोई लगता है आपको कि हम इस बार इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? क्योंकि हम तो $30 बिलियन पे होते हैं, मोर और लेस हम यहीं रहते हैं, पता नहीं इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, कोई ना कोई इशू हो जाता है। देखें, बुनियादी तौर पर ये जहाँ से बात इन्होंने ख़त्म की है, मैं उसको जोड़ने की कोशिश करूँगा ताकि पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए, जब IMF का प्रोग्राम होता है ना, तो IMF का प्रोग्राम जो है वो बेसिकली स्टेबलाइजेशन के लिए होता है जी, कि एक इकॉनमी है उसको स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं तो ये प्रोग्राम जो 37 मंथ्स के लिए है, ये बेसिकली स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम है। और इसके अंदर अब करना क्या है? करना ये है कि रेवेन्यूज़ जनरेट करने हैं। क्यों रेवेन्यूज़ जनरेट करने हैं? आपको पता है कि इस टाइम यानी बैंक्स के पास सबसे बड़ा
बारवर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। या तो प्राइवेट सेक्टर क्राउडिंग आउट हो रही है। तो जैसे जैसे पॉलिसी रेट नीचे आएगा तो और गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ को ठीक करे तो ये जो क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर है ये कम होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइवेट सेक्टर इज़ द इंजन ऑफ ग्रोथ। अगर हमने ये तो बैंक्स के भी बड़ी विन विन सिचुएशन है कि उनका भी पैसा सेफ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, बैंक्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ ना, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए। जी जी। देखिए, जब प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी, हम 50 बिलियन का टारगेट तो रख रहे हैं, एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करने की पाकिस्तान की इंडस्ट्री की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। और उसके लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, इसको ठीक करना इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स सिस्टम है, देखें ये जो IMF का प्रोग्राम है इसमें बड़ी मेजर टैक्सेशन हुई है, लेकिन ये वो डिस्टॉर्शंस थी जिनको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि आप सैलरीड क्लास से या डॉक्यूमेंटेड सेक्टर से कब तक टैक्स लेते रहेंगे? आपको अपनी टैक्स बेस को ब्रॉडन करना पड़ेगा, रिटेलर्स को टैक्स नेट के अंदर लाना पड़ेगा, फार्मर्स को टैक्स नेट के अंदर लाना पड़ेगा। लेकिन रिटेलर्स फिर गुस्सा करते हैं, फिर वो एक अलग डिबेट हो जाती है कि हमें आपने बहुत कम पैसों से शुरू किया। एक तो पहले उनकी आदत नहीं है, उनकी कैश की जो एक इनकम है उसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल है कि कितनी इनकम है। कोई कहता नहीं भाई बड़ी लो इनकम है और टैक्स वो देना ही नहीं चाहते। मसला ये है कि जब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी होगी, ये एक दिन में नहीं होगा। आप जब स्टार्ट हम करेंगे और देखें, अगर सैलरीड क्लास 6 लाख से ऊपर अपने टैक्स दे सकती है तो पाकिस्तान के फार्मर्स और रिटेलर्स क्यों नहीं दे सकते? फार्मर से तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो हो रहा है ना सर 1 जनवरी से। तो मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन अभी उसकी लेजिस्लेशन होनी है। लेजिस्लेशन अक्टूबर की उसकी डेडलाइन है, 1 जनवरी से हमने उसको करना है। रिटेलर्स पूरे टैक्स नेट के अंदर आए। ब्रॉडनिंग नहीं करेंगे तो कुछ शोबे जिन पे टैक्स का बोझ है उन्हीं पे रहेगा। तो ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए एनर्जी सेक्टर को और टैक्स के निज़ाम को ठीक करना बुनियादी प्रीरेक्विजिट्स है। डॉक्टर जासिम साहब, एक तरफ हमारे पास ऑप्शन ये मौजूद है कि टैक्स के निज़ाम को ठीक किया जाए। मेहताब साहब ने कहा कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम अपने टैक्स को ब्रॉडन करें, खासकर रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाएं। रिटेलर्स तो पहले ही बुरा मान चुके हैं। अब जो ये 14 दिन के लिए डेडलाइन को थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल किया गया है, तो क्या लगता है क्या रिटेलर्स भी थोड़ा सा वेलकम होंगे इस बात पे, या ऑलरेडी वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद रखेंगे? देखिए, यहाँ वही बात आ जाती है कि लोग टैक्स जब भी देते हैं, भले वो रिटेलर हो या एक आम आदमी हो, वो सर्टन एक्सपेक्टेशन रखता है सरकार से कि वो मुझे उसके अगेंस्ट को सर्विसेज मिलें। जी। कुछ लोग उसको स्ट्रीट लाइट्स, कोई सेवरेज सिस्टम, कोई तालीम, कोई सेहत, इससे जोड़ते हैं। यहाँ पे डेट बढ़ाना डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट था, लेकिन उसके साथ साथ जो 2-4 चीज़ें न्यू चेयरमैन साहब ने की हैं और जो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसलेट हो रही हैं, वो है पब्लिक परसेप्शन को दुरुस्त करना। कि मैनी थिंक्स कि जी जब आप फाइलर बन जाते हैं तो आप और ज़्यादा पैसे देते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। नहीं, लोग तो गिनवाते हैं हमारे पास जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमें यही परसेप्शन है ना कि सैलरीड पर्सन जो है उसकी तो एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है। जी। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे सैलरीड पर्सन हैं जिनके एट सोर्स डिडक्शन होती है, लेकिन वो नॉन फाइलर होते हैं। जी जी, ट्रू। जबकि उनको पता है, उनको वो बल्कि रिफंड क्लेम करने के काबिल भी हो सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगहों पे आप विदहोल्डिंग दे रहे होते हैं जो आपको बाद में रिफंड प्रोसेस में आ जाती है। मतलब हो ना हो, लेटर हो, बट ये पॉसिबल होता है। इसमें बहुत सारी फॉरेन इनकम्स हैं लोगों की जो बेसिकली टैक्स एग्जाम्प्टेड होती हैं, और फॉरेन इनकम्स के ऊपर आपकी जो ऑलरेडी विदहोल्डिंग कटी होती है वो भी रिफंड हो जाती है। तो ये लोगों का परसेप्शन बिल्ड करना कि भाई आपने फाइलर बनने का मतलब ये नहीं कि वो पैसा सरकार को देना है, आपने अपने आप को इकोनॉमी का एक हिस्सा बना देना है और आपने बता देना है कि जी इतनी तनख्वाह थी, इतनी कट गई। वो वेरीफाई करना आपका काम नहीं है या उसको सबूत देना आपका काम नहीं होता, अनलेस कोई ऑडिट हो या कोई बड़ा पैरा हो। तो इसके लिए क्या टूल, क्या आपके पास कोई रॉकेट साइंस है? पब्लिक एजुकेशन एंड बिहेवियर, दिस इज वन थिंग। सेकंड आ जाता है, देखिए, ईज ऑफ बिजनेस कि ईजीली सबमिट हो जाएं चीज़ें, और जो ये आपके ताजिर तबका है, ये यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया, एक कमेंट था आपका कि कि वैल्यू डिटरमिन करना कि किसी भी कारोबार की वैल्यू क्या है। देखिए, व्हाट वी से इनकम का अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई कह रहा है कि नहीं भाई हम तो कमाते 1 लाख रुपए तो हम कहाँ से आपको 60,000 देंगे। इसमें एक ताजिर पता चलता है कि वो बाद में रोज का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ताजिर दो स्कीम का पर्पस ही ये था कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हो, आपके यूटिलिटी बिल्स एविडेंट होते हैं कि ये आपके इधर किसी बिजनेस के नाम पे मीटर लगा होगा
तो उस मीटर के अगेंस्ट अगर 1 लाख का बिल जमा हो रहा है माहाना और वो 12 लाख साल का दे रहा है, और वो इट मीन्स कि वो बिजली का बिल 12 लाख दे रहा है ना, बाकी चीज़ें तो ऐड ऑन है, तो अगर उसके ऊपर वो सिर्फ 10,000 का टैक्स दे रहा है तो दिस इज क्लियर टैक्स एवेजन। अच्छा, अब ये कैरेट एंड वो क्या कहते हैं उसको, एक बड़ा अच्छा एक मुहावरा होता है ना, कैरेट एंड स्टिक वाला, कैरेट एंड स्टिक का कॉन्सेप्ट भी है कि आप साथ साथ इंश्योरेंसेस, हेल्थ का कवर ऐड करें, उन्हें अच्छी मराद दें, साथ साथ उनसे कोई एक बेयर मिनिमम टैक्सेशन लेवल पे उनको इंगेज करें, एंड देन उसके ऊपर उनको सर्विसेज में इंप्रूवमेंट देते रहें, एंड देन ग्रेजुअल इकोनॉमी बिल्ड होती है, एकदम नहीं होगा। पर्क्स देना पड़ेंगे और इन पर्क्स के बगैर कोई गुजारा नहीं होगा, पर्क्स चाहिए, सबको चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो सवाल करते हैं वो होते हैं जो नॉन फाइलर होते हैं। तो बलराज साहब इसके बारे में बताइए ना कि अवेयरनेस कैसे जनरेट की जाए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका अक्सर एक तो वो नॉन फाइलर है, ऊपर से वो टैक्स देते भी नहीं, बोलते हैं हम क्यों दें, फिर ये भी बोलते हैं वो। अच्छा जी, इसके लिए मैं अक्सर जब मिनिस्ट्री में हमारी मीटिंग होती है, मैं उनको ये कहता हूँ आप गल्फ़ में चले जाएं, कई ऐसे ममालिक में चले जाएं, वहाँ कोई छोटा सा दुकान भी खोलना चाहेगा ना, वो चैम्बर की मेंबरशिप के बगैर मुमकिन नहीं होता, बिल्कुल। तो क्यों नहीं आप ऐसा कंपलसरी कर देते, वो किसी न किसी एसोसिएशन, किसी न किसी चैम्बर का मेंबरशिप होना उसको ज़रूरी हो, क्योंकि चैम्बर का मेंबर बनने के लिए सबसे बुनियादी जो शर्त है वो फाइलर होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी बिजनेस कम्युनिटी अपने पर खुद ले लेगी कि जी जितने भी बिज़नेस करने हैं उसके लिए इसका आपका मेंबर होना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि फिर मैं उस तरफ फिर आ जाऊँगा कि अभी तक हमने जो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को नीचे नहीं लेके आए। मैं आज मतलब बिज़नेस अगर कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा प्रॉफिट है जो 22-23% मुझे दे रहा है आजकल, तो हम तो आजकल सर्वाइवल मुश्किल है, तो उससे बेहतर नहीं कि मैं बैंक में जमा कर लूँ, 4 साल में मेरे पैसे डबल है। नहीं, तो यही तो मेरा सवाल था कि अभी क्या हमारे पास जो पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी तो कितना इस बार रिडक्शन मुमकिन हो सकता है, हमारे पास गुंजाइश है, और कितना ऑफ कोर्स ये तो अभी थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली वो ये स्लोली होगा, इमीडिएट तो हो नहीं सकता। ज़ाहिर है बैंक्स के अपनी कमिटमेंट्स हैं, जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने भी पे बैक करना होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये इमीडिएटली हो जाएगा। लेकिन आज से मतलब हम लोग इसको सिंगल डिजिट की तरफ लाने की कोशिश करें तो ये पैसा निकल के मार्केट में आएगा। जब मार्केट में आएगा ये रिवॉल्व होगा, अदरवाइज इस वक्त पैसा या तो रियल स्टेट में साथ फ्रीज हो गया, उधर जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिए थे वो अब ख़त्म हो गया, अब वो कोई गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लेके आए तो मुमकिन है, अदरवाइज फ़िलहाल नहीं है। दूसरा ये कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत बूमिंग अप, बहुत अच्छा जा रहा है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना, अब उसमें क्या है कि वो ऑयल की वजह से, गोल्ड की वजह से इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोगों का उधर जा रहा है, एक अच्छी बात है। लेकिन कंपनीज भी तो परफॉर्म कर रही है ना, परफॉर्म कर रही है, डिविडेंड दे रही है तो इसीलिए परफॉर्म कर रही है। लेकिन हमें एसएमईज को जब तक साथ लेके नहीं चलेंगे, हम एसएमईज को इग्नोर कर देते हैं। असल बैकबोन इकॉनमी की हमारी एसएमईज होती हैं, उनको साथ लेके चलें, उनको उनकी ज़रूरत को समझें। दूसरी चीज़, हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है, हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसी का मटेरियल, फिनिशिंग चीज़ें हम इंपोर्ट भी करते हैं, तो जब ये दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है। तो दूसरी चीज़, हमें पहले इंडस्ट्री की कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री की कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो रही, वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। मैं अक्सर जब बात करता हूँ तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जी थोड़ा सा गवर्नमेंट इस पर लीड ले, वो अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, सार्क रीजन में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए करे। जो भी एक बुनियादी तौर पे जब एक्सपोर्टर बनने की कोशिश करता है या ख्वाहिश रखता है, वो यूरोप और अमेरिका से नीचे बात नहीं करता। हम कहते हैं देखें हमारे स्टैंडर्ड्स, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करने के अभी मतलब मेरा ख्याल है कि 5 से 10% हमारी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड यूरोपियन स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। तो हम क्यों ना अफ्रीका की तरफ चले जाएं, जहाँ पर हमारी क्वालिटी सुप्रीम है। हम सार्क रीजन में क्यों ना चले जाएं, जहां हमारी क्वालिटी बेहतर है। मार्केट का तो फिर जीएसपी प्लस स्टेटस है, फिर और वो डिबेट हो जाएगी। चलें, गुफ्तगू जारी है, अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी बरलास साहब से, मैं मेहताब साहब से पूछना चाहती हूँ। बरलास साहब का कहना ये है कि हमें अपनी जो मार्केट हैं, न्यू मार्केट्स हैं, उनको टैप करने की ज़रूरत है। जो एक हमारी एक कहते हैं ना कि जो पुरानी एक अप्रोचेस थी उनको भी रखें, लेकिन नेक्स्ट भी आने वाले दिनों के लिए भी कुछ तैयारी करें। हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, हमारे पास SMEs की ताकत है, और दूसरा इन्होंने जिक्र किया कि हमें अब पॉलिसी रेट जब कम हो रहा है, इससे फ़ायदा उठाते हुए थोड़ी फाइनेंसिंग की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एक्सपेंशन नहीं थी, एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं था, इनके पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुने। लेकिन क्या मेहताब साहब, एक्सपेंशन कैसे होती जब हमारे पास पॉलिसी रेट इतना ज़्यादा था? अब SMEs के लिए कोई ऐसी गवर्नमेंट की जानिब से कोई पॉलिसी दी जाए जिसमें उनको ऐसी मराहत हो, या ऐसा कोई छोटा सा इंसेंटिव दिया जाए जिससे उनके लिए भी कोई एक कहते हैं ना अट्रैक्शन क्रिएट हो? कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, बुनियादी तौर पे जो बात ये कर रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। एक्सपोर्टेबल सरप्लस जब हमारे पास होगा, यानी हमारे पास कोई चीज़ होगी तो हम जाके बेचेंगे ना। पाकिस्तान की सिर्फ मार्केट्स को डिवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट्स को भी डिवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। अगर आप इस टाइम हमारा एक्सपोर्ट को देखें तो हम लार्जली डिपेंडेंट हैं टेक्सटाइल के ऊपर, और टेक्सटाइल में भी जो लो यानी है, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उसके ऊपर है, वैल्यू एडेड की तरफ हम नहीं हैं। और देखें, उसकी बुनियादी वजह है, उसकी रीजंस में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसकी रीजंस में ये है कि कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है, सेट कल्चर है आज भी इस मुल्क के अंदर। बुनियादी तौर पे हमें एक तो प्रोडक्ट्स को भी डिवर्सिफाई करें और दूसरा मार्केट्स को भी करें। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, GSP प्लस जो है वो 8 से 10 बिलियन डॉलर्स की हमारी पर एनम एक्सपोर्ट्स का जो है वो साइज़ है, और मेजर वहाँ पे भी टेक्सटाइल है। अगर मेजर 10 आइटम्स को आप देखें ना, तो 8 से 9 आइटम्स टेक्सटाइल से रिलेटेड है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे अब स्टैंडर्ड्स मज़ीद वो स्ट्रिंजेंट करने जा रहे हैं, तो इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि हम नई मार्केट्स को, जिसमें ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अफ्रीका की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ, और ये जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनकी जो तरफ हमारे देखें। पुराने प्लेयर्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, दे आर वेरी इन्वॉल्व्ड। उनको पता है कि अब अगर ऑर्गेनिक कॉटन पे जाना है या उनकी क्या डिमांड है या बायर को कैसे सेटिस्फाई करना है, वो सब जानते हैं। लेकिन अगर हम नए मार्केट्स की बात करें तो नए यंगस्टर्स के लिए बड़ा चार्म मौजूद है। मैं समझता हूँ जी, देखें, बुनियादी तौर पे एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, इस तरफ है, लेकिन अभी जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा ज़्यादा पोटेंशियल है वो IT के सेक्टर के अंदर है। अच्छा। और IT के सेक्टर के अंदर आज भी आप देखें तो जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं वो बड़े कम रेट्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी एक्सपोर्ट्स 3 बिलियन डॉलर्स के IT सर्विसेज की हैं तो इनको बड़ी आसानी से कुछ इनेबलर्स को अगर हम इस्तेमाल करें तो उनको बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी तरफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो SME सेक्टर है। देखें, एक्सपोर्ट्स कभी भी नहीं बढ़ सकती उस टाइम तक जब तक हम अपनी जो SMEs हैं उनको बेहतर नहीं करेंगे, और उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास बहुत लोग हैं और यंगस्टर्स हैं उसमें सारे। हमें अपनी टेक्नोलॉजी और वो जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसकी तरफ जो है वो मैं समझता हूँ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी मैं एक कमेटी से उठ के आ रहा हूँ, आप यकीन करें कि वहाँ पे जो ट्रेड ऑफिसर्स हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में उन्हें ट्रेड नर्सेज की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिनर्जीज़ हैं और लिंकेजेस हैं, अगर इनको डेवलप किया जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सही आपने बताया मेहताब साहब ने। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि एक तरफ हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, दूसरा अगर हम अपनी नेबरहुड की एग्जांपल लें तो उन्होंने थ्रू रेमिटेंसेस भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया है। उन्होंने अपने जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है ना, उसके डोर्स जल्दी ओपन किए। बड़ी बड़ी सीट्स पे, बड़े बड़े मैनेजिंग लेवल पे उन्होंने अपने जो एक वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के थ्रू अपने लोगों को इतना ज़्यादा एक डाइवर्सिफाई कर दिया कि वो आज कहीं मौजूद हैं, CEOs लेवल पे मौजूद हैं। तो क्या हमें भी ये कोशिशें करनी चाहिए कि थोड़ा सा लेबर क्लास से हट के आगे बढ़ना है? देखें, लेबर क्लास के अलावा आपको जब भी किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में हम कम्पीट करते हैं तो आपने देखा होगा मेडिकल सेक्टर में तो हमारे ऑलरेडी इंटरनेशनली प्रेजेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इंक्लूडिंग US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। हमारी जो पोटेंशियल है जिसको फर्दर हम कर सकते हैं वो है हमारी एक्रेडिशन स्टैंडर्ड्स का,
کہ جو پاکستان میں سرٹن ٹیکنیکل سکلز پڑھائی جا رہی ہیں ان کا کریکولم کا سٹینڈرڈ انٹرنیشنلی کریکولم سٹینڈرڈ کے ساتھ ایکریڈیشن لیول پہ ہے کہ نہیں ہے. میں اگزامپل دوں گا آپ کو نرسنگ کی. ایک نرسنگ کی ڈیمانڈ ساری دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اسپیشلی نرسنگ کی ڈیمانڈ یورپ آسٹریلیا امریکہ میں بڑھ رہی ہے, لیکن ہمارا جو والیوم ہے جو ہم شیئر دے رہے ہیں وہ لیس دین 1% بھی نہیں ہے نرسز کا, جبکہ ہمارے پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. نہیں تو کیوں کم دے رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ بیکاز ان کے سرٹن ایک اسٹینڈرڈس ہیں, آپ نے اس لیول پہ انگلش کا ٹیسٹ پاس کرنا ہے, آپ نے یہ پڑھا ہو, آپ نے فلاں پڑھا ہو. تو ہمارے پاس کیا ایسے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں یا ہم اپنے بچوں کو اویئر نہیں کر رہے؟ دیکھیں دونوں فیکٹرز ہیں. ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ بہت انٹیک جو ہماری میل نرسنگ کی ہے وہ پہلے سے بہتر ہے لیکن اتنی نہیں. دوسرا کلچرل فیکٹرز ہیں بہت سارے, کہ بہت ساری فیمیلز کو باہر جانے میں ایک سوشل ایشوز کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. تھرڈ جو میجر ایشو ہے وہ ہے ہماری جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کے جو کریکولم کے سٹینڈرڈز ہیں نا وہ انٹرنیشنلی ایکریڈیشن لیول پہ نہیں آ رہے. تو یہ دو چار چیزیں, اب اس پہ بھی کام شروع ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن بڑے اس میں سگنیفیکنٹلی لوگوں کو انگیج کر رہی ہے, لیکن دس از اے ویری ایزی لو ہینگنگ فروٹ. اب دیکھیں چائنا کو آپ اگر کچھ ڈیکڈ پہلے لے جائیں پیچھے 3-4-5 ڈیکڈ پہلے, تو انہوں نے اپنے ہیومن کیپیٹل کو بلڈ کیا ریمیٹنسز کے لیے پوری دنیا میں, ان کو ویزا پالیسیز کے اوپر وہ کیا اور پھیلایا اور اپنے انرجی سیکٹر کو اتنا لویسٹ کیا کہ انہوں نے کاسٹ آف پروڈکشن کو آلموسٹ زیرو کر دیا. تو جس سے انکریجمنٹ ہوئی, لوگ ریمیٹنسز بھی لا رہے تھے جو لوکل ٹرینڈ ہو رہے تھے, وہ آ کے اپنے انٹرپرینورشپ میں اور ایس ایم ایز میں آ رہے تھے. تو یہ ایک مکسڈ پکچر ہوتی ہے, جب آپ ایک مکسڈ ملٹیپل پالیسیز لے کے آتے ہیں دین اٹ ورکس ویل. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاسم صاحب, گفتگو بہت زبردست چل رہی ہے بٹ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بڑلار صاحب آپ نے بھی جوائن کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ تشریف لائے. مہتاب صاحب نے جوائن کیا, ویری تھینک یو. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ ہیومن ڈیولپمنٹ, خاص کر وہ گروتھ جو پاکستان کو ریکوائرڈ ہے تھرو اکانومی. ہم اس کو اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے تھرو ینگسٹرز کیسے اس کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں. آج ہم نے یہ ڈیٹیل ڈسکشن کی, اس کے سارے ifs اینڈ بٹس تمام جو ہم نے لوپ ہولز ہیں اس کو فکس کرنے کی کوشش کی تھرو ڈسکشن. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.